إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں میں بنایا اور عرش عظیم پر مستوی ہوا۔ ان گنت درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ اور بے شمار مرتبہ شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی عنایت سے ہم تمام لوگوں کو ایک مرتبہ رمضان مبارک جیسا عظیم مہینہ عنایت فرمایا، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے اور اسی طرح ذکر و اذکار کرنے کی ایک اور مرتبہ توفیق عنایت فرمائی ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بار بار رمضان کو عطا فرماتے رہیں، آمین۔ محترم سامعین، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا مقدس کلام قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کی گواہی ہے کہ اس قرآن کو رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے میں نازل فرمایا،
رمضان المبارک کا قرآن مجید سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا۔ صرف یہ ایک آسمانی کتاب نہیں بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی ماہ رمضان میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو توریت نازل فرمانی تھی تو اللہ تعالیٰ اس مہینے رمضان مبارک میں نازل فرمائی، اور اسی طرح انجیل کو اتارنا تھا اسی ماہ مبارک کا انتخاب کیا، اور اسی طرح زبور کو نازل فرمانا تھا تو پھر اسی مہینے کا انتخاب کیا۔ اور قرآن مجید خود گواہی دیتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کو نازل فرمایا گیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام ہے اسی ماہ مبارک میں نازل فرمایا گیا، اور دیگر آسمانی کتابیں اسی ماہ مبارک میں نازل فرمائی گئی۔ محترم سامعین، آئیے ہم رمضان مبارک کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث جو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے اور میرے لیے بھی، کہ یہ کس قدر اہمیت والا، فضیلت والا، برکتوں والا اور میرے اور آپ کے درجات کو بلند کرنے والا مہینہ ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو لوگ آتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ دونوں آتے ہیں، ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرماتا ہے، اور دوسرا 1 سال کے بعد فطری موت آتی ہے، فطری انتقال ہو جاتا ہے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں اور وہ دو لوگ بھی کھڑے ہیں، لیکن جیسے ہی جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور وہاں سے ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ فلاں وہ شخص جو 1 سال کے بعد انتقال کر گیا اسے پہلے جنت میں داخل کرتا ہے، اور اس کے کچھ دیر کے بعد آتا ہے، اس کے بعد شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے والے شخص کو بلایا جاتا ہے، اور طلحہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے کہ اب تمہارا وقت ابھی نہیں آیا۔ الغرض یہ سارا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، تو صحابہ کرام کو اس بات کا خدشہ ہو رہا تھا یا شک و شبہ ہو رہا تھا کہ جو شہادت نوش فرما چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر چکا ہے، اپنی جان قربان کر چکا ہے، اسے بعد میں جنت میں بلایا جا رہا ہے، اور وہ شخص جو ایک فطری موت مرا، فطری انتقال کر گیا، اسے جنت میں پہلے داخل کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ شخص جو 1 سال کے بعد انتقال کر گیا اس نے رمضان کو پایا، اس نے نمازیں پڑھی، سجدے کیے، روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت سارے نیک کام کیے، اور اسی سبب سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان کے فاصلے کے برابر ان کے درجات کا فاصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، زمین سے آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہی ان دونوں کے فاصلہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے رمضان مبارک کو پایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیک کام کیا۔ محترم سامعین، غور کیجئے گا، شہادت سے کئی گنا زیادہ مرتبہ اس شخص کا ہو جائے گا جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادتیں کرتا ہے، اور صرف ایک رمضان اگر وہ پا لیتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو اس کے درجات زمین سے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتے ہیں۔ تو الغرض اس رمضان مبارک کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے صرف یہ حدیث کافی ہے۔
محترم سامعین، اس مہینے میں سب سے اہم کام جو میں اور آپ ہم کرتے ہیں اور جس کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ محترم سامعین، روزے کی حالت میں ہم سب لوگ کھانے پینے کی چیزوں سے یقیناً رک جاتے ہیں، لیکن روزہ صرف اس بات کا نام نہیں کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں سے رک جائیں، بلکہ روزہ آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، اور اسی طرح زبان کا بھی ہے، ہاتھ کا ہے، پیر کا ہے، دل کا ہے، فکر کا ہے، سوچ کا ہے، ہماری سوچ اور سمجھ کا بھی ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں، بلکہ اگر ہم ان اعضاء سے غلط کام کر رہے ہیں تو گویا ہم اپنے روزے کے نیکیوں کو اور اجر و ثواب کو کم کر رہے ہیں۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی زبان کی، اپنے آنکھوں کی، اپنے کانوں کی اور اپنے ہاتھوں کی، اپنے پیروں کی حفاظت کرنا اور اس کو نیک کام میں لگانا، یہ روزے کو مکمل کرنے کے برابر ہے۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت روزے کی حالت میں نہیں کرتا، جھوٹ بات کرتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے اور خلاف عمل کرتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں اس بندے کے کہ وہ کھانے پینے کو اب روک لے۔ محترم سامعین، روزے کی حالت میں جھوٹ بات کہنا یقیناً یہ ہمارے روزے کے اجر و ثواب کو بالکل کم کر رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زبانیں عام دنوں میں بھی جھوٹ بولتی ہی ہے، لیکن روزے کی حالت میں بھی ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہی حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت کی جائے۔ اور میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو گویا ہم روزہ رکھ رہے ہیں لیکن جھوٹ بات سے پرہیز نہیں کر رہے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا روزہ ہم رکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم زبان کی حفاظت نہیں کریں گے تو ہمارے اجر و ثواب میں یقیناً کمی آ جائے گی۔ محترم سامعین، دوسرا عمل جو اس ماہ رمضان میں میں اور آپ بڑے ہی شوق اور جذبے کے ساتھ کرتے ہیں وہ تراویح کی نماز ہے۔ ماشاءاللہ چھوٹے بڑے ہر کوئی مسجدوں کی طرف رخ کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، لیکن یہ تراویح کا جو اہتمام ہے چند دنوں تک ہوتا ہے۔ اکثر لوگ صرف 3 دن، 10 دن، 15 دن اہتمام کرتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا کیسا جذبہ اور شوق تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن تراویح کی نماز پڑھائی، لوگ شوق سے جذبے کے ساتھ آئے، لیکن دوسرے دن جب نماز پڑھانے کے لیے آئے تو اور تعداد بڑھ گئی، تیسرے دن آئے تو اور تعداد بڑھ گئی، اور جب چوتھے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے نہیں آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ نماز کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے شوق اور جذبے کی وجہ سے یہ نماز کہیں فرض نہ ہو جائے۔ تو آپ غور کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر کس قدر شوق تھا تراویح پڑھنے کا، تراویح کا اہتمام کرنے کا، تلاوت کلام کا، تلاوت قرآن سننے کا۔ تو غور کیجئے صحابہ کرام کا ایک شوق و جذبہ وہ ہے، اور ہم یہ ہے کہ صرف 4 دن 5 دن پڑھ کر اس قدر دور ہو جاتے ہیں اور مسجد تک نہیں آتے۔ تو لہٰذا ہمیں پورا مہینہ اس کا اہتمام کرنا ہے، 1-2 دن نہیں، یا پھر قرآن مجید ختم ہو گیا 10ویں روزے کو
وہاں پر تو ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتلاتا چلوں، جہاں پر 7 دن میں قرآن ختم کیا جا رہا ہے، 3 دن میں قرآن ختم کیا جا رہا ہے، 5 دن میں قرآن ختم کیا جا رہا ہے، ایسی جگہ پر ہمیں تراویح کی نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر نہیں پڑھا جاتا، قرآن مجید کو رک رک کر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ یعلمون تعلمون پڑھا جاتا ہے. اور آپ اگر وہاں جائیں گے تو گویا آپ ان کا تعاون کر رہے ہیں. تو لہٰذا ایسی جگہوں پر نماز پڑھنے سے بالکل پرہیز کیجیے. تو الغرض پورا مہینہ ہمیں نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان و یقین کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو لہٰذا پورا مہینہ ہمیں قیام کرنا ہے، اور مجھے امید ہے آپ تمام لوگ پورا مہینہ انشاءاللہ قیام کریں گے. محترم سامعین، ایک تیسرا عمل جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. قرآن مجید جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ماہ رمضان میں نازل ہوا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں پورا قرآن جبرائیل علیہ السلام کو روزانہ رات میں سنایا کرتے تھے، روزانہ رات میں سنایا کرتے تھے. اور جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن مجید انہیں سنایا تھا. تو آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنا رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کی تلاوت رمضان مبارک میں کس قدر مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص ایک کم سے کم قرآن مجید مکمل ہو جائے اور ہمیں کوئی دشواری پیش نہ آئے، تو اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل یہ بنایا گیا، آپ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں. ایک شخص نے بڑا بہترین ٹائم ٹیبل بنایا کہ دن میں 5 وقت کی نماز ہے، ہر نماز کے بعد، اب نماز سے پہلے یا نماز کے بعد قرآن مجید کی صرف 4 صفحات پڑھنے ہیں. فجر میں 4 صفحات، ظہر میں 4، عصر میں 4، اور اسی طرح مغرب میں، عشاء میں 4 صفحات پڑھتے جائیں گے. یقیناً مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کا مکمل قرآن مجید ایک مرتبہ ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا 2 مرتبہ قرآن مجید ختم ہو، تو آپ اسی کو 4 اور صفحے بڑھائیں، ہر نماز میں 8 صفحات پڑھ لیجئے، یقیناً 2 مرتبہ آپ کا قرآن مجید ختم ہو جائے گا. اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ، تو اسی طرح آپ 4 صفحات ایڈ کرتے جائیں، یقیناً آپ کا بآسانی بغیر کسی تکلیف اور دشواری کے قرآن مجید مکمل ہوگا اور کئی مرتبہ ہو جائے گا. تو لہٰذا ایک بہترین صلاح ہے اور بہترین ایک شخص نے بنایا ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ قرآن مجید کثرت سے تلاوت کریں. محترم سامعین، ایک عمل مجھے اور آپ کو اس ماہ رمضان میں یہ بھی کرنا ہے، وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش. طاق راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اگر ہم 5 طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اگر ہمیں مل گئی تو 83 سال عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا. غور کیجئے، اس سلسلے میں اہل علم نے کہا ہے کہ امت محمدیہ کی عمریں بڑی کم ہیں، 60 سے 70 سال، اس سے بھی کم مختصر عمریں ہیں. لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں 900 سال، 1000 سال، اور اسی طرح آدم علیہ السلام کے زمانے میں لمبی عمریں ہوا کرتی تھی. لیکن ہماری عمریں امت محمدیہ کی 60 سے 70 سال ہے. لیکن اگر ہم ان 5 طاق راتوں میں سے اگر وہ ایک طاق رات کو حاصل کر سکتے ہیں، حاصل کر لیں گے، تو 83 سال یقیناً عبادت کرنے کا اجر و ثواب ہمارے لیے لکھ دیا جاتا ہے. غور کیجئے گا، اگر ہمیں یہ مل گئی تو یقیناً ہمیں ہمارے اجر و ثواب میں اور ہمارے درجات یقیناً بلند ہو جائیں گے، اگرچہ کہ ہم نے
کم عمر ہی کیوں نہ پائی ہو۔ تو لہٰذا ان طاق راتوں کو ہمیشہ مکمل جاگنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا اس میں یہ بھی بات بہت ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ جاگنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہوٹلوں میں گھوم رہے ہیں اور ہم جاگ رہے ہیں۔ اس طرح کا کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے، بلکہ طاق راتوں میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، دعائیں کرنی ہے، تلاوت قرآن مجید کرنا ہے، لمبے لمبے قیام کرنا ہے۔ یقیناً یہ جاگنے کا مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ میں طاق رات کو پالوں تو کیا دعا پڑھوں؟ کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو لہٰذا اس دعا کا مجھے اور آپ کو اس طاق راتوں میں اہتمام کرنا ہے۔ محترم سامعین، اور اسی طرح رمضان مبارک میں مجھے اور آپ کو ایک عمل کرنا ہے، وہ اعتکاف کا عمل ہے۔ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف مرتے دم تک کیا ہے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال بھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سبب سے ایک رمضان اعتکاف نہیں کر پائے تو اگلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ محترم سامعین، اہل علم نے لکھا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کی زندگی اس قدر بدل جاتی ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ پہلے ان کی زندگی کچھ الگ تھی، وہ الگ الگ طریقے سے زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے جینے کا رنگ ڈھنگ بالکل الگ تھا، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے، اپنے آپ میں جھانکنے کی وجہ سے، اپنے آپ کے دل کی اصلاح کرنے کی وجہ، اپنے ذات پر غور و فکر کرنے کے بعد ان کی دنیا بدل گئی، ان کی زندگی بدل گئی، وہ نیک لوگوں میں شمار ہو گئے، اور یقیناً اعتکاف کرنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو لہٰذا جو شخص فارغ ہے اور جو شخص کوشش کر سکتا ہے کہ اعتکاف کرنا میرے لیے مناسب ہے اور میرے پاس وقت ہے، ضرور اس کو اعتکاف کرنا چاہیے اور یقیناً اس سنت کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، اور اس مہینے میں مجھے اور آپ کو ایک عبادت یہ کرنی ہے کہ کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک اور صیام کا ذکر فرمایا ہے، وہیں دعا کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے رسول جب آپ سے لوگ میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ میں ان سے قریب ہوں، اور جب بھی وہ پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں اور ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں دعاؤں کا کثرت کے ساتھ اس ماہ رمضان میں اہتمام کرنا ہے، خصوصی طور پر افطار کے وقت اس کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةٌ، کہ ہر افطار کے وقت دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی ایک دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور یہ دن میں بھی ہوتا ہے اور رات میں بھی ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ان للہ عند کل فطر عتقاء من النار، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی افطار کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، افطار کے وقت خصوصی طور پر بندے کے دل اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد کر رہا ہے جہنم سے، تو لہٰذا اس وقت ہمیں دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم سے آزاد کر دے۔ محترم سامعین، اگر ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں اور جو حج نہیں کر پا سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے رمضان، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمْضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي، صحیح البخاری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ بے شک رمضان مبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو لہٰذا جو شخص
چاہتا ہے کہ اسے حج کے برابر کا اجر و ثواب ملے، جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر کا ثواب ملے، اس کو چاہیے کہ وہ رمضان مبارک میں عمرہ کرے۔ یقیناً اس عمرے کی برکت ہے، اور رمضان مبارک میں عمرہ کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کے برابر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو یہ ساری عبادتیں کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو روزہ رکھنا ہے، تراویح کا مکمل مہینہ اہتمام کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اور آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں جاگنا ہے اور ذکر و اذکار کرنی ہے، اور اسی طرح صدقہ و خیرات کرنی ہے، اور اسی طرح اعتکاف کا بھی اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اور اگر صاحب استطاعت ہیں تو یقیناً عمرے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمیں موقع ہے، غنیمت ہے، چانس ہے کہ ہم عبادتیں کر کے، ذکر و اذکار کر کے، نیک کام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اور اپنے آپ کو جہنمیوں کی لسٹ سے نکال کر جنتیوں کی لسٹ میں اپنے آپ کو شامل کروا لیں۔ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان مبارک میں ممبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھ رہے تھے اور آمین کہہ رہے تھے، تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا مسئلہ ہے کہ آپ نے سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا؟ تو اس میں سے ایک دعا یہ تھی رغم انف، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو اور وہ برباد ہو جو رمضان مبارک کو پائے، ماہ رمضان کو پائے لیکن اپنی مغفرت نہ کروائے۔ تو لہٰذا یہ غنیمت کا موقع ہے، یہ بہترین موقع ہے، یہ بہترین چانس ہے میرے اور آپ کے لیے۔ ہم نیک کام کریں اور ہر کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ یقیناً اس نیکیوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنمیوں کی فہرست سے نکال کر جنتیوں کی فہرست میں شامل کر سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کی قدر کرنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے جانے انجانے میں جو کچھ گناہ ہوئے ان تمام کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم کو اس دنیا میں رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى أجل وأهم وأكبر۔